قرآن پڑھو صحیح پڑھو، اذان دیو صحیح دیو، درود پڑھو صحیح پڑھو، استغفار پڑھو صحیح پڑھو، ذکر کرو صحیح کرو، تب جا کر انشاءاللہ تعالی پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا، اللہ بھی راضی ہوں گے اور حالات بھی بدلیں گے۔ اذان کے کتنے فائدے، اب تک ہم نے اذانوں کا اثر غیروں کے دلوں میں ڈالا نہیں، آج بھی اذان کے دشمن ہیں لوگ، آج بھی اذان کے خلاف ہیں لوگ، اذان پر قانون بنایا جا رہا ہے، اذان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہے، حالانکہ اذان ہے ایسی ویسی چیز نہیں، سب سے بہترین، سب سے اچھی ندا کا نام ہے اذان، سب سے اچھی آواز کا نام ہے اذان، سب سے اچھے کلمات کا نام ہے اذان، سب سے اچھا پیغام کا نام ہے اذان، لیکن آج تک غیر کیوں متاثر نہیں ہوا؟ آج تک ہم نے غیروں کے اندر اب تک اذان کا اثر نہیں ڈالا۔ اذان کیا ہے؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک کی کبریائی کا نام اذان، توحید کا نام اذان، رسالت کے اقرار کا نام اذان، نماز کی دعوت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کامیابی کی طرف دعوت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، پھر بھی لوگ اذان کے خلاف ہیں۔ اصل میں کہتا ہوں، مجھے معاف فرمائے، اذان کے کلمات کے خلاف نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں اذان دینے کا جو ڈھنگ ہے اس کے خلاف ہے۔ بعض علاقوں میں تو اذان اللہ بچانا، بچے ڈر کو آ کو اماں کو لپٹ لیتے ہیں، مسجدہ کے مئیکا بھی ویسے، مئیکا نہیں، مسجدہ کے مئیکا بھی ویسا، وہ بھی مئیکا کیسے رہتا ہی معلوم، نوح علیہ السلام کے زمانے کے موزن صاحبہ بھی ویسے، اور وہ موزن صاحبہ کی تنخواہ بھی ویسی چھے، 2500 روپے کی اذان کیسی رنگی ذرا بولو گورگاؤں والے، تنخواہ اچھی، مئیک اچھا، موزن صاحب اچھے، تب جا کر اذان دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہیں تو انا للہ بولو، پرواہ نہیں، بولو کیا تھی بولو رے بابا، تم نہ دیکھے تو منجے نہیں نہ رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، مزہ آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ میں بن جاؤں کیا بول گاؤں کی مسجد کا موزن؟ کیا شرم کی بات؟ ہاں شرم نہیں ہے، اگر منجے رکھنا بولے تو 50,000 روپے تنخواہ دینا، صدر صاحب کی بی پی ہائی ہوگی رنگی، جورو کو دیتے وقت دل دھک دھک کتا نہیں، بچہ کو دیتے وقت دل دھک دھک نہیں کہتا، بیکار کا قرض کرنا دل دھڑکتا نہیں، امام کو دینا ہے دل دھڑکتا ہے، مؤذن کو دینا ہے دل دھڑکتا ہے، خادم کو دینا ہے دل دھڑکتا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانے والے کو دینا ہے تو دل دھڑکتا ہے، پیسے کم دیتے ہیں تو حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اذان اچھی ہونا، اذان زبردست ہونا، اذان بات آتی ہے تو میں چھوڑتا نہیں، حالات کو اگر بدلنا چاہتے ہو مسلمانوں تو سب سے پہلے اپنے علاقوں کی اذان اچھی کرو، اللہ کا نام بگاڑ کر بیان ہو، کیا اللہ کی مدد نازل ہوگی؟
نبی کا نام بگاڑ کر بیان کیا جاتا ہو، کیا اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ اللہ کی ندا کو بگاڑ کر بیان کیا جاتا ہو، کیا اللہ کی مدد نازل ہوگی؟ حالات کو اگر بدلنا ہے، گاؤں کے حالات کو اگر بدلنا ہے، دشمنوں کو دوست بنانا ہے، میں دو چیزیں عام طور پر کہتا ہوں، توجہ فرمائے حضرات علماء کرام، دو چیزیں اپنے ماحول میں لے کر آ جاؤ، انشاءاللہ تعالی بہت بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک گاؤں کی اذانیں اچھی رکھو، دوسرا آپس میں سلام کو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو، اتنا عام کرو کہ ساری دنیا ہمارے اس سلام کو دیکھتی اور سنتی رہ جائے۔ باہر کے حالات بدلنے کے لیے پہلے یہ دو کام کرو۔ ایک کہ باہر کے حالات کو اگر بدلنا ہے تو سب سے پہلے گاؤں کے اندر 5 مسجد ہے، گاؤں کے اندر 6 مسجد ہے، گاؤں کے اندر 10 مسجد ہے، گاؤں کے اندر 50 مسجد ہے، پہلے اذانوں کو سیدھا کرو۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذان کی آواز نہ ہو تو زمین خزانے اگلنا چھوڑ دے گی، اذان کی آواز نہ ہو ہواؤں کا سفر بند ہو جائے گا، اذان کی آواز نہ ہو اللہ نے سمندر کو جو سنبھال کر رکھا ہے بندوں کے گناہوں سے اسے چھوڑ دے گا، اذان ہے جو ساری دنیا کے نظام کو سنبھال کر رکھا ہے، یہی اذان کی آوازیں ہیں زمین سے اناج اگ رہا ہے، یہی اذان کی آوازیں ہیں جانوروں کے پیٹ سے دودھ نکل رہا ہے، یہی اذان کی آواز ہے اللہ زمین میں رزق کا فیصلہ فرما رہا ہے۔ اور آج اس بات کو ہم مانے یا نہ مانے ہمارے دشمن مان رہے ہیں۔ وہ گاؤں کو گیا بیان کرنے کے لیے تو وہاں اور ایک گاؤں والے آئے تھے 10-12 کلومیٹر کے دور کے، انہوں نے اپنے گاؤں کا ایک عجیب واقعہ بتایا، کہا کہ مولانا ہمارے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے، آپ سنو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو سنانا ہے تاکہ آپ بیان کریں۔ ہمارے گاؤں میں 3-4 دن فجر کی اذان نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، اذان نہیں ہو رہی؟ اذان نہیں ہوئی تو کون تمہیں مسلمان اب تک پوچھا؟ غیر مسلم پوچھے؟ موزن صاحب بولے مئی خراب ہے، سنے گئے اسی دن زبردست نیا مئی سسٹم لا کر دیے تحفے میں۔ موزن صاحب دیکھے ہاں لڑک کو آئی سو ڈلی کو کئی کو نکو بولنا، لڑک کو آئی سو ڈلی کو کئی کو نکو بولنا، چپ کے 1-2-3 مرتبہ کئی کو بولے، وہ تو بولنا پڑتا نا، ایسے ایکٹنگا مسلمانہ سے اچھا کون کرتا؟ اذان اور سلام سے ماحول کا حال بدل جائے۔ اب کمیٹی والے جا کر اس گاؤں کے غیر مسلموں کو کہا کہ ہم خود لے لیتے تھے لیکن آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو گاؤں والوں نے کہا، غیر مسلم بھائیوں نے، ہمارے اس ملک کے پیارے ہندو بھائیوں نے کیا کہا؟ کہہ رہے جاؤ جی جاؤ جی جاؤ جی، اذان نہیں ہوئی، ہم لوگوں نے عملی فیصلہ کر دیا، اس میں بھی ہمارا فائدہ تھا۔ کیا فائدہ؟ فائدہ یہ تھا کہ 3-4 دن سے اذان کی آواز ہمارے گھروں تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ہمارے گھر کی گائے اور بھینس دودھ کم دینے لگی۔ اذان کا اثر زمینوں کے خزانوں پر پڑتا ہے، اذان کا اثر سورج کی شعاعوں پر پڑتا ہے، اذان کا اثر موسموں پر پڑتا ہے، حالات پر پڑتا ہے۔ دو چیزوں کو باہر کے ماحول میں اچھے طریقے سے عام کرو، انشاءاللہ تعالی خدا کی مدد آئے گی، اور قرآن ہو کہ اذان ہو، درود ہو کہ استغفار ہو، ذکر ہو کہ وظیفے ہو، صحیح پڑھیں گے تو اثر ہوگا، غلط پڑھیں گے تو نہیں ہوگا۔ رحمت دو جہاں احمد مصطفیٰ